تو فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کے ٹی وی دیکھنے کی عادات کے بارے میں بہت اشتیاق ہو رہا ہے، خاص طور پر اس کے بارے میں کہ آپ کے شہر کے لوگ ہر دن کتنے گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ پورے شہر کی آبادی ہے، تو اس شہر کی آبادی کم سے کم تو 1 کروڑ ہوگی۔ اب آپ کا دل تو بہت چاہے گا کہ آپ ایک ایک سے جا کے پوچھیں کہ اس دن انہوں نے کتنے گھنٹے ٹی وی دیکھا، اور پھر اس کا ایوریج لے لیں، یعنی آبادی کا مین لے لیں۔ لیکن ایسا کر پانا آسان نہیں ہے، کیونکہ جتنے سالوں میں آپ یہ معلومات اکٹھا کر پائیں، ہو سکتا ہے اتنے سالوں میں لوگوں کا ٹی وی سے رجحان ہی ہٹ جائے، یا شاید کوئی اور مسئلہ آ جائے۔ خیر، تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہم عام طور پہ کرتے یہ ہیں کہ آبادی سے ایک نمونہ لے لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم اس پوری آبادی سے کچھ 6 لوگوں کا نمونہ لے لیتے ہیں۔ اب 1 کروڑ کی آبادی میں سے 6 لوگوں کا نمونہ لینا بہت کم ہے، اور اس کے نقصانات پہ ہم بات ویسے بھی کر چکے ہیں، لیکن ابھی صرف بات سمجھنے کے لیے اور کیلکولیشنز کو آسان رکھنے کے لیے ہم 6 لوگوں کو ہی لیتے ہیں۔ خیر، تو ایک نے 1.5 یعنی 1.5 گھنٹہ ٹی وی دیکھا، دوسرے نے مثال کے طور پہ 2.5 گھنٹہ ٹی وی دیکھا، تیسرے نے 4 گھنٹے، چوتھے نے 2 گھنٹے، پانچویں نے 1 گھنٹہ، اور چھٹے نے بھی 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھا۔ تو اس معلومات سے اب ہمیں سیمپل مین یعنی نمونے کا مین معلوم کرنا ہے، اور اس نمونے کی مین کی مدد سے ہی ہم پاپولیشن کے مین کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم ایکس اور اس کے اوپر اس قسم کی لکیر سے دکھائیں گے۔ یہ ہے سیمپل مین، اور سیمپل مین کے لیے ہم ان سارے نقطوں کی اقدار کو آپس میں جمع کر دیں گے، اور پھر کل نقطوں کی تعداد سے اس کو ہم تقسیم کر دیں گے۔ یعنی سیمپل مین برابر ہو جائے گا 1.5 جمع 2.5 جمع 4 جمع 2 جمع 1 جمع 1، اور اس کو ہم تقسیم کریں گے 6 سے، اور اس کو ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس 12 آ جائے گا، اور 12 کو جب 6 سے تقسیم کریں گے تو پھر آ جائے گا 2۔ یعنی اس نمونے کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر کے لوگ تقریباً آن ایوریج ہر دن 2 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم اس آبادی کے ٹی وی دیکھنے کی ڈسٹریبیوشن کا پھیلاؤ جاننا چاہیں تو وہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ بھائی، پھیلاؤ جاننے کے لیے ہم ویرینس کا حساب لگا لیتے ہیں، لیکن اس پوری آبادی کا ویرینس جاننا بہت مشکل ہے، یا کہہ لیں کہ تقریباً ناممکن ہی ہوگا۔ تو اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے؟ بھائی، دماغ میں فوراً آتا ہے کہ جیسے نمونے کا مین معلوم کر کے پوری آبادی کے لیے وہ ہم نے استعمال کر لیا تھا، اسی طرح نمونے کا ویرینس بھی معلوم کر لیتے ہیں اور اس کو پوری آبادی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ بھائی، لاجیکلی تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اور جب لاجیکلی ساری باتیں ٹھیک ہیں تو دیر کس بات کی، یہ کام شروع کرتے ہیں۔ سیمپل ویرینس کے لیے ہم سب سے پہلے ہر نقطے کا سیمپل مین سے فاصلہ لے کر اس کا اسکوائر لے لیں گے اور ان کو آپس میں جمع کر دیں گے۔ تو یہ ہو جائے گا 1.5 مائنس 2 کا اسکوائر جمع 2.5 مائنس 2 کا اسکوائر جمع 4 مائنس 2 کا اسکوائر جمع 2 مائنس 2 کا اسکوائر جمع 1 مائنس 2 کا اسکوائر جمع 1 مائنس 2 کا اسکوائر۔ اور اس کے بعد ہم جیسے پاپولیشن ویرینس میں کرتے تھے، ہم اس پوری چیز کو نقطوں کی کل تعداد سے تقسیم کر دیں گے۔ ان سب کو جب جمع کریں گے تو ہمیں 6.5 مل جائے گا، اور یہ ابھی بھی تقسیم ہو رہا ہے 6 سے۔ اس کو کیلکولیٹر کی مدد سے اگر حل کریں گے تو 6.5/6 برابر آ جاتا ہے تقریباً 1.08 کے۔ اور بھائی، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ طریقہ یا یہ حساب پاپولیشن ویرینس کی اندازن قدر معلوم کرنے کے لیے مناسب ہے بھی یا نہیں۔ تو بھائی، اس کا جواب میں ہی آپ کو دے دیتی ہوں کہ ہاں، یہ قدر بالکل پاپولیشن ویرینس کے قریب قریب ہی ہوگی، اور اس طرح کی سیمپل ویرینس کو ہم S² سب n کی شکل میں دکھاتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی سیمپل ویرینس میں ہمیں اس پوری چیز کو نقطوں کی کل تعداد سے تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سیمپل ویرینس معلوم کرنے کا اکلوتا طریقہ نہیں ہے۔ بھائی، ایک اور طریقہ ہے جس کی مدد سے ہمیں پاپولیشن ویرینس کے لیے زیادہ بہتر اندازن قدر مل سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے کی لاجک یا اس کی منطق ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم
ये तरीका हम अभी देख लेंगे, इसको इस्तेमाल करना भी सीख लेंगे, लेकिन इसका लॉजिक हम अगली चंद वीडियोज़ में समझेंगे। तो इस तरीके में होता यह है कि हम इस पूरी चीज़ को नुक्तों की कुल तादाद से तक़सीम नहीं करते, बल्कि उससे एक कदर कम से तक़सीम करते हैं। और इसलिए इस सैंपल वेरिएंस को हम एस स्क्वायर सब n-1 की सूरत में लिखते हैं, और यूं ये यहाँ बराबर हो जाएगा 6.5 बटा 6-1 यानी 5 के, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 1.3 के। तो आप देख सकते हैं कि ये सैंपल वेरिएंस इसके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा है, और ये अगर हमें पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम होता तो आप देखते कि ये ज़्यादा करीब है पॉपुलेशन वेरिएंस से। और इसको अगर हम मैथमेटिकल सिंबल्स यानी निशानात की मदद से दिखाना चाहें तो हम यहाँ समेशन का निशान बनाएंगे, जिसमें पहले नुक्ते से लेकर हम n नुक्ते तक जाएंगे। अच्छा, यहाँ अगर बड़ा n होता है ना, तो वो पॉपुलेशन वेरिएंस की निशानदेही कर रहा होता है, लेकिन छोटा n दिखा रहा होता है सैंपल वेरिएंस को। खैर, इसके बाद आ जाता है हर नुक्ते का सैंपल मीन से फासला, और उसका स्क्वायर ले लेते हैं हम, और पूरी चीज़ को हम तकसीम कर देते हैं कुल नुक्तों की तादाद -1 से। अब ये सब हम क्यों करते हैं इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।